السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت کاملہ و عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچ جائے اور ان کو بھی یہ معلومات ہو جائے۔ آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے طریقے اس کو معلوم نہیں ہے۔ انسان رکوع کرتا ہے لیکن رکوع کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ سجدے کرتے ہیں لیکن سجدے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ قعدہ کے اندر بیٹھتے ہیں، التحیات یاد نہیں ہے، درود پاک یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، اور وتر کے نماز کے لیے جو واجب ہے دعائے قنوت وہ یاد نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسان اپنی تجارت کو وسیع کرنے کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کہاں سے بھی ہو، کس شخص سے بھی ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان چھوٹا ہے یا بڑا۔ اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کو وسیع کرنے کے لیے ان تمام مسائل کو پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی نماز سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی نماز پوری زندگی خراب ہوتی رہی۔ کسی بھی عالم علماء کے ساتھ اس نے جستجو نہیں کی، کسی عالم و علماء کے ساتھ اس نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ مولانا صاحب میں ایسا نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میری نماز صحیح ہے؟ کیا میں ایسا رکوع کرتا ہوں میرا رکوع صحیح ہے؟ میں ایسا سجدہ کرتا ہوں میرا سجدہ صحیح ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہماری قوم کا جائزہ لیا جائے تو شاید کہ 100 میں سے 10 آدمی نماز صحیح پڑھتے ہوں گے، ورنہ 90% لوگ ایسے ہیں، 90% لوگ ایسے ہیں جس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نے پوری زندگی ختم کر دی، ایک نماز کو صحیح نہیں کر پائے۔ اپنی تجارت کو وسیع کرنے کے لیے چھوٹا بڑا کچھ نہیں دیکھتے، اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں نفع کیسے ہوگا، ہماری تجارت میں جو ہے آمدنی کیسی آئے گی، وہ چیز تو پوچھتے ہیں۔ لیکن نماز کے اندر جو خرابی ہو رہی ہے، نماز کے اندر جو غلطی ہو رہی ہے، اس چیز کو پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کے مساجد کے اندر، آپ کے مدارس کے اندر جو علماء کرام موجود ہیں وہ کس کام کے ہیں؟ ان سے آپ جائیے، ان سے رجوع کیجیے، ان سے پوچھئے۔ آپ کو دینی مسائل پوچھنا ہے، دنیاوی مسائل آپ پوچھتے ہیں تو باہر کے آدمی سے پوچھتے ہیں، لیکن دینی مسائل کے لیے آپ کے پاس امام ہیں، آپ کے پاس مدرسین ہیں، آپ کے پاس مدارس ہیں، آپ کے پاس مساجد ہیں، آپ کے پاس خانقاہیں ہیں، آپ جائیے ان سے دین کی معلومات کیجیے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، بارہا جمعہ کی تقریر میں کہا جاتا ہے کہ آپ دین کے مسائل کو اپنے امام سے پوچھیں، دین کے مسائل کو اپنے مولانا سے پوچھے، دین کے مسائل کو اپنے مدرسے کے مدرسین سے پوچھے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کو شرم آتی ہے کہ ہم نے پوری زندگی اسی طرح اپنی نماز پڑھتے ہوئے ختم کر دی، اب جا کر کے ہم اپنی نماز کیا صحیح کریں گے؟ ہماری آدھی زندگی چلی گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز انسان کے لیے کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مزہ اور جو چاشنی مجھے معراج میں ہوگی، وہی چاشنی میری امت کو ایک نماز میں حاصل ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اپنی نماز کو صحیح کریں۔